ذرا تصور کریں 19ویں صدی کا ہندوستان، انگریزوں کا راج قائم ہو چکا ہے اور مسلمانوں کا صدیوں پرانا تعلیمی نظام ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہے۔ اب ایسے میں کیا ہو؟ اسی بحران کے بیچ سے ایک بہت اہم اصلاحی تحریک ابھرتی ہے۔ آج ہم اسی تحریک یعنی اہل حدیث مدارس کی تاریخ میں گہرائی سے اتریں گے اور یہ جاننے کی کوشش کریں گے کہ آخر انہوں نے اسلامی تعلیم کے نصاب میں ایسی کیا تبدیلی کی جو آج تک محسوس کی جاتی ہے۔ اچھا، تو آج کے اس سفر میں ہم کیا کیا دیکھیں گے؟ سب سے پہلے تو بات ہوگی اس بحران کی جس نے اس پوری تحریک کی بنیاد رکھی۔ پھر ہم دیکھیں گے کہ اس کی فکری جڑیں کہاں سے آتی ہیں، یعنی شاہ ولی اللہ کا کردار۔ اس کے بعد ملیں گے اس تحریک کے دو بڑے معماروں سے، دہلی اور بھوپال میں۔ اور پھر سب سے دلچسپ حصہ، وہ نصابی انقلاب جو یہ لے کر آئے۔ اور آخر میں ہم دیکھیں گے کہ ان کی تعلیمی میراث آج کہاں کھڑی ہے۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں پہلے حصے سے، برطانوی دور کا بحران۔ دیکھیں، اہل حدیث تحریک کو سمجھنا ہے نا، تو ہمیں وقت میں تھوڑا پیچھے جانا پڑے گا۔ 19ویں صدی کے ہندوستان میں ایک ایسا دور جب 1857 کے بعد بالکل سب کچھ بدل رہا تھا۔ یہ جو 1857 کی جنگ آزادی کی ناکامی تھی نا، یہ صرف ایک جنگ کی ہار نہیں تھی، یہ ایک بہت بڑا ٹرننگ پوائنٹ تھا۔ اس نے صرف مغلیہ سلطنت کا خاتمہ نہیں کیا، بلکہ مسلمانوں کا وہ پورا ثقافتی اور تعلیمی نظام جو صدیوں سے چل رہا تھا، اس کی بنیادیں ہلا دیں۔ تو ہوا یہ کہ انگریزوں نے مدارس کی مالی امداد یعنی جو اوقاف تھے وہ ضبط کر لیے، سمجھے کہ فنڈنگ ہی کاٹ دی۔ پھر فارسی کی جگہ انگریزی سرکاری زبان بن گئی۔ اب جو روایتی تعلیمی نظام تھا وہ تو بالکل ہی سائیڈ لائن ہو گیا۔ اب ایسے میں ایک بہت بڑا خلا پیدا ہو گیا، اور مسلم رہنماؤں کے ذہن میں سب سے بڑا سوال یہ تھا کہ اب اپنی مذہبی اور ثقافتی شناخت کو بچائیں تو بچائیں کیسے؟ اچھا، تو یہ جو اہل حدیث تحریک تھی، یہ کوئی راتوں رات کھڑی نہیں ہو گئی تھی۔ اس کی فکری بنیادیں، اس کے بیج، وہ ایک صدی پہلے ہی بو دیے گئے تھے، اور یہ کام کیا تھا بر صغیر کے ایک بہت ہی با اثر عالم نے۔ جی ہاں، ہم بات کر رہے ہیں شاہ ولی اللہ دہلوی کی۔ انہیں صرف اہل حدیث ہی نہیں بلکہ برصغیر کی کئی دوسری اصلاحی تحریکوں کا بھی فکری رہنما مانا جاتا ہے۔ ان کا بنیادی مقصد تھا ہندوستان میں اسلامی تعلیمات کو اس کی اصل شکل میں واپس لانا۔ تو ان کا مرکزی نقطہ کیا تھا؟ بہت سادہ، وہ کہتے تھے کہ ہمیں واپس اصل ماخذ کی طرف جانا ہوگا، یعنی سیدھا قرآن اور حدیث کی طرف۔ ان کا زور اس بات پر تھا کہ بعد میں آنے والی تشریحات اور روایات کے بجائے ہمیں اپنی رہنمائی براہ راست ان دو بنیادی ذرائع سے لینی چاہیے۔ خاص طور پر حدیث کے مطالعے پر انہوں نے بہت زور دیا، کیونکہ وہ سمجھتے تھے کہ معاشرے کی اصلاح کا راستہ یہیں سے نکلے گا۔ اب آتے ہیں 19ویں صدی میں۔ شاہ ولی اللہ کے ان خیالات کو ایک عملی شکل دینے اور ایک بڑے تعلیمی نیٹ ورک میں بدلنے کا کام دو بہت بڑی شخصیات نے کیا۔ یہ اس تحریک کے آپ کہہ سکتے ہیں کہ دو ستون تھے۔ ان میں سے پہلے اور شاید سب سے اہم دہلی میں تھے سید نذیر حسین دہلوی۔ ان کا علمی مقام اتنا بلند تھا کہ لوگ انہیں شیخ القل کہتے تھے، یعنی سب کے استاد۔ اور یہ لقب صرف کہنے کی بات نہیں تھی۔ آپ اندازہ لگائیں کہ ہندوستان سے لے کر عرب دنیا تک کے ہزاروں بڑے بڑے علماء جنہوں نے بعد میں سنت نبوی کو پھیلانے میں بہت کام کیا، وہ سب ان کے شاگرد تھے۔ 50 سال سے بھی زیادہ عرصے تک دہلی میں ان کا جو پڑھانے کا حلقہ تھا وہ حدیث سٹڈیز کا ایک طرح سے انٹرنیشنل سینٹر بن چکا تھا۔ تو دیکھیں، 50 سال سے زیادہ حدیث پڑھانا، ہندوستان، افغانستان، سینٹرل ایشیا، یہاں تک کہ حجاز سے طالب علم ان کے پاس آ رہے تھے، اور ان کے جو شاگرد تھے انہوں نے ہی پورے بر صغیر میں اہل حدیث فکر کو پھیلایا۔ ایک اور اہم بات، انہوں نے تقلید یعنی کسی ایک فقہی مکتب فکر کی آنکھیں بند کر کے پیروی کرنے کو سختی سے رد کیا۔ یہی وہ لگن تھی جس نے ایک ایسا نیٹ ورک بنایا جو اس پوری تحریک کی اصل طاقت، اس کی ریڑھ کی ہڈی بنا۔ تو ایک ستون تو تھے سید نذیر حسین دہلوی، اور دوسرے ستون تھے بھوپال ریاست کے نواب صدیق حسن خان۔ اگر سید نذیر حسین تدریس کے مرکز تھے تو نواب صاحب نے اس تحریک کو علمی مواد اور بہت اہم بات ریاستی سرپرستی فراہم کی۔ وہ خود ایک بہت بڑے عالم اور مصنف تھے۔ انہوں نے سینکڑوں کتابیں لکھیں جو اس نئے نصاب کی بنیاد بنے۔ اچھا، اب آتے ہیں اس تحریک کے سب سے بڑے اور انقلابی کام کی طرف، اور وہ تھا نصاب میں تبدیلی۔
یہ کوئی چھوٹی موٹی تبدیلی نہیں تھی، یہ ایک پورا انقلاب تھا۔ تو اس انقلاب کی جڑ میں کیا تھا؟ تقلید کا انکار۔ تقلید کا مطلب ہے کہ آپ 4 بڑے سنی مکاتب فکر میں سے کسی ایک کی تشریحات پر سختی سے عمل کریں۔ اہل حدیث نے اس روایت کو چیلنج کیا۔ انہوں نے کہا کہ نہیں، ہم کسی ایک کی اندھی پیروی نہیں کریں گے۔ یہ صرف ایک علمی بات نہیں تھی، بلکہ اس دور میں یہ ایک طرح سے فکری آزادی کا نعرہ تھا۔ تو تقلید کے مقابلے میں انہوں نے کس چیز پر زور دیا؟ اجتہاد پر۔ اجتہاد کا مطلب ہے کہ جو اہل عالم ہے وہ خود براہ راست قرآن اور حدیث سے تحقیق کر کے قانونی مسائل کا حل نکالیں۔ اس سوچ نے علماء کو ایک نئی طاقت دی تاکہ وہ اپنے دور کے یعنی اس نو آبادیاتی دور کے نئے چیلنجز کا سامنا کر سکیں۔ اب اس کو ذرا عملی طور پر دیکھتے ہیں۔ یہ جو ٹیبل ہے نا، یہ اس پورے انقلاب کا خلاصہ ہے۔ دیکھیں، روایتی درس نظامی میں زیادہ زور معقولات پر تھا، یعنی منطق، فلسفہ وغیرہ، جبکہ اہل حدیث نصاب نے فوکس شفٹ کر دیا منقولات پر، یعنی وہ علم جو وحی پر مبنی ہے، قرآن اور حدیث۔ جہاں پہلے حدیث کی بس ایک کتاب مشکات المصابیح پڑھائی جاتی تھی، وہیں اب حدیث کی 6 بڑی اور مستند کتابوں یعنی صحائف 7 کا گہرائی سے مطالعہ لازمی ہو گیا۔ تو مقصد بھی بدل گیا۔ اب صرف فقہاء یا سرکاری اہلکار تیار نہیں کرنے تھے، بلکہ ایسے علماء تیار کرنے تھے جن کی بنیاد براہ راست قرآن و حدیث پر ہو۔ تو اس نئے تعلیمی ماڈل کا نتیجہ کیا نکلا؟ اس کے نتیجے میں اداروں کا ایک پورا نیٹ ورک بنا، جس کا اثر اور وراثت آج بھی ہم دیکھ سکتے ہیں۔ ان اداروں میں ایک بہت ہی اہم نام ہے دلی کے دارالحدیث رحمانیہ کا۔ یہ ادارہ شمالی ہندوستان میں اہل حدیث تحریک کا سمجھے کہ ہیڈ کوارٹر بن گیا، ایک ایسا مرکز جہاں سے بااثر علماء اور مبلغین کی کئی نسلیں پڑھ کر نکلیں۔ پھر وقت کے ساتھ ساتھ یہ تعلیمی ماڈل اور بھی بہتر ہوا، خاص طور پر 20ویں صدی میں، جب 1963 میں بنارس میں جامعہ سلفیہ قائم ہوا۔ اب یہ ایک بہت بڑا قدم تھا، کیونکہ یہ صرف ایک روایتی مدرسہ نہیں تھا، اسے ایک جدید جامعہ یعنی یونیورسٹی کے طور پر بنایا گیا تھا۔ اور اس جامعہ نے کیا کیا؟ انہوں نے روایتی دینی علوم کے ساتھ ساتھ جدید مضامین بھی شامل کیے، کمپیوٹر ٹیکنالوجی اور ریسرچ کے شعبے بنائے، عربی کتابوں کی اردو اور انگریزی میں ترجمے پر کام کیا، اور ایک بہت اہم کام یہ کیا کہ خواتین کی تعلیم کے لیے الگ سہولیات قائم کیں۔ تو مقصد بالکل واضح تھا، ایسے اسکالرز تیار کرنا جو دین کے ساتھ ساتھ دنیا کے جدید چیلنجز کو بھی سمجھتے ہوں اور ان کا سامنا کر سکیں۔ تو اہل حدیث کی تعلیمی اصلاحات کی یہ پوری کہانی یہ ہمیں ایک بہت گہرے اور اہم سوال پر لا کر چھوڑ دیتی ہے، اور یہ سوال صرف 19ویں صدی کے ہندوستان کے لیے نہیں، آج کے لیے بھی ہے۔ سوال یہ ہے کہ کسی بھی معاشرے کی مذہبی شناخت کو بنانے اور اسے بچانے میں تعلیمی نصاب کا کردار آخر کتنا اہم ہوتا ہے، خاص طور پر آج کی اس تیزی سے بدلتی ہوئی دنیا میں۔ یہ ایک ایسا سوال ہے جو ہمیں تعلیم اور شناخت کے تعلق پر سوچنے پر مجبور کرتا ہے۔